بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اس وظیفے کو کرنے سے پوری ہو جائے گی۔ فرشتے آپ کو آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا عمل قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے خاص ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن کیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور امامت کرانے والا اور اسی طرح کے مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کے 200 رکعات پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ 100 رکعات نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک، جو انسان قرآن پاک سے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم کو تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح لے کر اس پر 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب 5 مرتبہ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ جب اپنی حاجت کو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوراً قبول کریں گے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اس کے حوالے سے منقول کیا جاتا ہے کہ یہ مقاصد دینوی اور دنیاوی دونوں کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ جو بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی حاجت روائی کو پورا فرماتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جو بہت ہی گھاٹے اور خسارے میں پڑے یہ لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 3 بار دہرائی۔ میں نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بہت گھاٹے اور خسارے میں پڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا مرد جو ٹخنے سے کپڑا لٹکائے احسان کر کے جتلانے والا، اور وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے۔ سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 افراد کے بارے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پہلا وہ شخص جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں حصہ نہیں لیتا، تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔
دوسرا وہ شخص جو غیر اللہ کو اپنا ولی اور مددگار سمجھتا ہے تو قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کا ولی نہیں بنے گا۔ تیسرا وہ شخص جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہی میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور اگر میں چوتھے شخص کے متعلق بھی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ جناب سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبر سے اپنا کپڑا لٹکایا اللہ قیامت کے روز اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے تہبند کا ایک پلو ڈھیلا ہو جاتا اور لٹک جاتا ہے، میں اس کا خیال بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ایسا کرتے ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اتفاق سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ اور وضو کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور وضو کرو۔ تو ایک آدمی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے مرد کی نماز قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری سے کوئی حدیث سنی اور ویسے ہی آگے پہنچا دی۔ محترم ناظرین، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حدیث، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور